أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قابل قدر حاضرین، ہر طرح کی تعریف، ساری بڑائی، خوبی اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات و مخلوقات اور موجودات کا اکیلا اور تنہا رب ہے. درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں پر، تمام رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان کی امتیوں پر، خاص کر بے حساب و لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی موحد امتی پر. آج مسلم معاشرہ کس طرح جی رہا ہے، کس طرح زندگی گزار رہا ہے؟ مسلم معاشرے میں جو افراد ہیں، خواہ وہ بزرگ ہوں کہ نوجوان، مرد ہو کہ خواتین، ان کا حال کیا ہے؟ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ان کے پاس جانکاری کتنی ہے تو ہمارے سارے آلے فیل ہو جائیں گے. علم کا بھی اگر تھرمامیٹر ایجاد کر لیا جائے ناپنے کے لیے تو اتنا علم ہے لوگوں کے پاس کہ اس میں نہیں سما پائے گا. بہت علم ہے. علم تو اتنا ہے کہ آپ شادیوں کی محفلوں میں ان کے علم کا مظاہرہ دیکھیے. ابھی قاضی صاحب نکاح پڑھا کے ایجاب و قبول کے بعد ہٹے نہیں کہ چاروں طرف سے آواز آئے گی: ہاں جلدی سے اٹھ کے سلام کرو، جلدی سے اٹھ کے سلام کرو. یہ علم ہے. کیسا کیسا علم. کچھ لوگ منع کرتے ہیں دوسروں کو شادی میں: ہاں سونے کی انگیٹھی ابھی نہیں، نکاح کے بعد پہنا دو گے. علم دیکھیے کیسا کیسا علم ہے لوگوں کا. حیرت کی بات ہوتی ہے، عجیب عجیب قسم کی جہالت معاشرے میں مرد و زن کے اندر پھیلی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے. ایک دفعہ میں لڑکی سے اجازت لینے کے لیے مجمع میں پہنچا. حالانکہ یہ رواج بھی بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ مہمان دروازے پہ آ گئے، ناشتہ بھی چل چکا، اب نکاح کی باری ہے کہ امام صاحب چلیے، مولانا صاحب چلیے، لڑکی سے اجازت لے لیجیے. اب تک آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بارات بلوا لیا، مہمان آ گئے، ناشتہ کھلوا دیا، اب اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی گھر سے آ بھی گئی، اس نے مہندی بھی لگا لیا ہے، زیب و زینت اختیار کی ہے، دلہن بن کے آئی ہوئی ہے، پھر اجازت بغیر اس کی رضامندی کے ہوا یہ سب؟ مگر نہیں، جانا ہے، چلنا، رواج ہے یہاں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا، لڑکی سے اجازت اس کا باپ لے گا. باپ کا ہے بھائی، پوری زندگی کھلایا پلایا، تربیت کی، تعلیم دی اپنی آغوش میں، اور جب شادی کی باری آئی، قبول کی باری آئی تو بھائی صاحب آپ قبول کروا لیجئے. نہیں، باپ کرے گا. اور کب کرے گا؟ ظاہر ہے مہمان آنے سے پہلے کرے گا، رشتہ پختہ کرنے سے پہلے کرے گا. ایجاب و قبول ہے نا، قبول کرائے گا. مگر ہوتا ہے میں گیا
لڑکی سے ابھی پوچھ ہی رہا تھا کہ ایک خاتون پیچھے سے آئی پورے دم تراق کے ساتھ، نہ سر پہ دوپٹہ ہے نہ کندھے پہ آنچل ہے. مولانا صاحب رکیے. ہم تو گھبرا گئے، وہ کیا ہے؟ پھر پوچھتی ہے یہ کون سا نکاح ہو رہا ہے؟ تو ہماری گھبراہٹ تھوڑی اور بڑھ گئی. عورتوں کی مجلس ہے، علم کتنا ہے ان کے پاس، علم کی کمی نہیں ہے، مگر جائز صحیح علم نہیں ہے ان کے پاس. ہم نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ میں لڑکا کی ماں ہوں، میں لڑکا کی ماں ہوں، لڑکی سے آپ اجازت لینے آئے، مجھے کوئی خبر نہیں. میں نے کہا کہ میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، میں اتنے مسئلے مسائل نہیں جانتا ہوں. اور میں نے نکاح نامہ کو لپیٹا اور کہا کہ اب آپ ہمیں بتا دیجئے، جیسے آپ کہیں گی فرمائیں گی اسی طریقے سے میں ایجاب و قبول کروں گا. ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، سر پہ آنچل رکھ کے کہتی ہے نا یہ ٹھیک ہے تو کیجئے. میں نے کہا کہ آپ کو یہاں بلایا کس نے؟ مردوں کے سامنے ننگے سر آپ کو بلایا کس نے؟ یہ ہے عورتوں کا علم. ایک جگہ نکاح میں قبول میں بڑی تاخیر. حیرت میں ہوں کہ مہمان ناشتہ بھی کر چکے، یہ قبول کرنے کے لیے اندر کیوں نہیں جانے دیتی عورتیں؟ اور بس اتنے کہ مولانا جائیں گے، مجھے لے جا کر کے پھر دروازے پر بٹھا دیا گیا. بیٹھا ہوں بہت دیر ہو گئی. میں نے پوچھا، کہا کہ اصل میں لڑکا والے جو نتھ لے کر کے آتے ہیں وہ بھول گئے. ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا ہے گھر سے لانے کے لیے، اور وہ لے کر کے آئیں گے. عورتوں کا کہنا ہے کہ وہ نتھ جب تک نہیں پہنے گی تو قبول کیسے کریں گی؟ دیکھیے علم، دیکھیے کیسا کیسا علم ہے نا. علم کی کمی نہیں ہے مگر سب باطل، سب بیکار، سب بے بنیاد. جو علم فرض تھا، جو علم ضروری تھا، اس کے حصول کی طرف کسی کو رغبت نہیں ہے، کسی کو شوق نہیں ہے. میرا موضوع کیا ہے؟ حقوق النبی. بھی اللہ کے نبی بھی ایک ذات ہیں، ایک شخصیت ہے جن کی طرف ہم منسوب ہیں. جس طریقے سے ہمارے اوپر ہماری ماں کے حقوق، ہمارے والد کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور اسی طریقے سے اہل محلہ کے حقوق، ملک والوں کے حقوق ہیں، اسی طرح کچھ تو حق ہم پر ہمارے نبی کا بھی ہوگا. کبھی تلاشا لوگوں نے؟ ہم ان حقوق کے درمیان لگے ہیں، مٹھائیوں کی تقسیم میں لگے ہیں. بیٹا ہو گیا تو لڈو دو بانٹیں گے، بیٹی ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ ایک، یعنی تو وہ بھی نہیں، بیٹی پیدا ہوئی ہے ہم کو تھوڑی خوشی ہے. جہالت کے درمیان لوگوں کا یہ علم ہے نا. تو ہم ان حقوق کے پیچھے لگے ہیں. ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جناب محمد رسول اللہ کے حقوق بھی ہم پر ہیں کہ نہیں، اور ہیں تو کیا کیا ہیں. ہم ان کو ادا کیے بغیر کامیاب بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ ہم نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پکے اور سچے مسلمان ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف کی اس آیت کو پڑھ لیجئے گا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. تو جس آدمی نے بھی جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا، جو آدمی جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا، وَعَذَّرُوهُ، اور جناب محمد رسول اللہ کی ہر طرح سے عزت و توقیر بجا لائی، وَنَصَرُوهُ، اور جناب محمد رسول اللہ کی مدد فرمائی. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. کامیاب کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں. تو باقی لوگ چھٹ گئے نا، کامیابی سے الگ ہو گئے نا. اور کامیابی کا الٹا کیا ہے؟ ناکام. یہ لوگ کامیاب ہیں تو باقی لوگ ناکام ہیں. تو اس آیت میں جناب محمد رسول اللہ کے 3 حقوق رب العالمین نے بیان فرمائے. آپ اگر دنیا کے بادشاہوں کا جائزہ لیں تو ہر بادشاہ نے اپنے دربار میں اپنے لیے کچھ ادب و تعظیم مقرر کیے تھے. ہر بادشاہ نے اپنے لیے، اور ان بادشاہوں کے لیے ادب و تعظیم کا وہ
چرچا انہی کے زمانے تک، وہ قانون انہی کے دور تک ہوتا تھا، یا اتنا بھی نہیں۔ اگر اس مجمع میں، اس مجلس میں بادشاہ کے لیے کچھ ادب ہے، کچھ لحاظ ہے، تو اتنی ہی دیر جتنی دیر بادشاہ یہاں پہ موجود ہے۔ وہ اٹھا، پھر ادب کا تقاضا ختم۔ اور یہ بھی ادب کس نے بنایا؟ خود بادشاہ نے مقرر کیا، تمہیں اس طرح سے میرا ادب اور میری تعظیم کرنی ہوگی۔ مگر جناب محمد رسول اللہ کی ادب و تعظیم کے لیے جو قانون بنایا وہ کسی بادشاہ نے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ نے بنایا۔ جناب محمد رسول اللہ کی عزت و توقیر کا قانون شہنشاہوں کے شہنشاہ نے بنایا۔ خود خلاق اعظم پروردگار عالم نے اس کی تعظیم کا قانون بنایا ہے۔ رب العالمین اس آیت کریمہ میں جناب محمد رسول اللہ کے 3 حقوق بیان فرماتا ہے۔ سب سے پہلا حق جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو سب کہیں گے ایمان تو ہے ہمارا، ایمان میں کوئی کمی ہے کیا؟ سب مانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کو، مان تو رہے ہیں مگر کیسا مان رہے ہیں؟ ایسے ہی نا کہ ابا کی ہم عزت بہت کرتے ہیں، ابا سے محبت ہم بہت کرتے ہیں، نظر کے سامنے ہے انہوں نے کہا ذرا ایک گلاس پانی لا دو تو کہتے ہیں بیٹی سے منگوا لیجیے گا، ہم ذرا کھیل کے آتے ہیں۔ ایسی محبت ہے باپ سے، دیکھ لیجئے۔ ارے محبت ہوتی، تعظیم کرتے، مانتے تو اپنا کھیل چھوڑ کر اپنے ابا کا پانی بھر دیتے۔ ایسے ہی جیسے ہمارے کھوکھلے دعوے ہمارے سماج میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کا غلط دعویٰ، بے بنیاد اور کھوکھلا دعویٰ ہے جناب محمد رسول اللہ کے لیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی، مانتے تو ہماری زندگی ایسے نہیں ہوتی، ہمنقوں جیسی، وحشیوں جیسی، درندوں جیسی، چرندوں جیسی نہیں ہوتی، آزاد ہم نہیں ہوتے۔ ہماری محفلیں بتلاتی کہ ہم کس کو مانتے ہیں، ہماری مجلسیں بولتی کہ ہم کس کو مانتے ہیں، ہماری صورتیں، ہماری سیرتیں، ہمارا عمل و کردار گواہی دیتا کہ ہم کس کو مانتے ہیں۔ ماننے کا اثر ظاہر ہوتا ہمارے وجود پر۔ سب سے پہلا حق ہے جناب محمد رسول اللہ کو ماننا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ماننا۔ تو سب سے پہلے ایمان لانا ہے، اور ایمان کا مطلب ماننا ہے۔ تو بھائی کیسا مانتے ہیں؟ ہماری شادی بیاہ کی تقریبیں بتلاتی دنیا والوں کو کہ اے لوگوں، تم جن کو مانتے ہو ان کے طریقے پر رسومات ادا کرتے ہو، اور دیکھو ہم مسلمان ہیں، جناب محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ نہ ڈھول ہے، نہ باجا، نہ گادا، نہ تاشا، نہ ڈانس ہے، نہ مجرا، نہ بھیڑ ہے، نہ بھاڑ، نہ بارات ہے اور نہ کوئی تقریب۔ ہم لوگ مسجدوں میں آ گئے، وہیں پہ اعلان ہوا، نکاح ہو گیا۔ ہم جناب محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ نہ بھوج ہے، نہ بھنڈارا، نہ کوئی تقریبات، نہ کوئی لینے، نہ کوئی دین، نہ جہیز کا کوئی تصور۔ ہماری شادیاں بیان کر دیتی کہ اے لوگوں، ہم وہ لوگ ہیں جو جناب محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی ایسے ہی کی تھی، اپنی ایک نہیں، 2 نہیں، 3، 10، 11 شادیاں اللہ کے نبی نے ایسے ہی کی تھی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی جہاز سے واپس آ رہے تھے، راستے پر آپ نے ایک لونڈی کو آزاد کر لیا، وہیں پہ نکاح کر لیا۔ اگر جہیز کا تصور جناب محمد رسول اللہ اپنی امتی کو دیتے تو ظاہر ہے کہ وہ خاتون جو ابھی گرفتار ہو کر کے آئی ہے، اس کے نہ پاپا ہے نہ بھائی، جہیز کون چکاتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں نکاح فرما لیا۔ البتہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ولیمہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس لونڈی کو آزاد کر کے جب نکاح فرما لیا تو دوسرے دن آپ نے ستو کا ولیمہ کر دیا۔ کہا کہ یہ ولیمہ ہے جو کل میں نے شادی کی تھی۔ تو ہماری تقریبات بولتی کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، مگر کیسا مانتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسا مانتے ہیں؟ نہیں مانا ہم نے، نہیں مانا۔ مانتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہی نہ مانیں گے، اللہ کے نبی نے جو کہا وہ مانیں گے۔ ماننا اسی کو کہتے ہیں۔ چلیے بھائی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مانتے ہیں۔
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सुशारी बाफुल्लुहा, ऐ मेरे मानने वालों मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि तुम लोग अपने चेहरे पर निकलने वाले मोछ को काट लिया करो, उसे पस्त रखो, बड़ी बड़ी मूछें ना रखो। वाफुल्लुहा, और चेहरे पर नूरानी दाढ़ी आ जाए तो उसे माफ कर दो। अब अल्लाह के नबी ने कहा तो मानिए, मानते हैं ना, कहते हैं ना ईमान है, तो ईमान देख लीजिए हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वाफुल्लुहा, काट छाट मत करो, दाढ़ियों को काट छाट मत करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमारे चेहरे बोलते बताते दुनिया वालों को कि हम किसके मानने वाले। दुनिया वालों को अगर हमारी दाढ़ियां चुभती हैं, गड़ती हैं, नोच लें, मगर हम अपने हाथों से काट कर गटर में नहीं फेंक देंगे। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, प्यारे नबी की सुन्नत है, हम इसे छील नहीं सकते, मूड नहीं सकते, तरसवा नहीं सकते, नालियों में बहा नहीं सकते। वाफुल्लुहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी बढ़ाओ भी नहीं कहा कि भाई छोटी है तो आप पड़े हैं पीछे, मौलाना साहब क्या करें कि बढ़ जाए, अब तेल लगाइए, रोगने बादाम खाइए, ये भी तो नहीं कहा अल्लाह के नबी ने, ये नहीं कहा कि दाढ़ी बढ़ाओ, ये तर्जुमा भी गलत होगा। दाढ़ी बढ़ाओ कैसे? अब किसी की दाढ़ी अल्लाह ताला ने यूं 1 इंच की भी नहीं बनाई, बेचारा तिनके बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा भाई? बढ़ाना नहीं कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वाफुल्लुहा फरमाया। पढ़ते हैं ना शब कदर में, इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ करने को पसंद करता है, तू माफ कर देता है, हमें भी माफ कर दे। उसी लफ्ज़ से बना वाफुल्लुहा, फ़िल अम्र है, औफ़ो का माना छोड़ दो, माफ कर दो। ये माफ कर दो क्यों कहा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? देखिए हमारी समझ में एक बात आ रही है, शैतान है ना आगे पीछे लगा है, जो ही दाढ़ी बढ़ गई तो शैतान कहता रहता है मुड़ो, खत्म करो, खराब लग रहा है, दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, लोग तुमको दूस रहे हैं, ताक रहे हैं, तार रहे हैं, गलत नजरिए से देख रहे हैं, तुम बुढ़े लग रहे हो, कई बच्चों के बाप लग रहे हो, है ना? ये शैतान बहकाता रहता है। अब वो आदमी भी शैतान की बातों में आकर आईने के सामने खड़ा होकर देखता है दाढ़ी, तो वाकई बहुत खराब लग रही है, बाल इधर निकला हुआ, उधर निकला हुआ, दाढ़ी की गलती है ना, दाढ़ी जुर्म कर रही है मेरे चेहरे पर, अच्छी नहीं लग रही है ना? अगर उसका ये जुर्म है कि दाढ़ी खूबसूरत नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम उसका जुर्म समझते हो वाफुल्लुहा, तो दाढ़ी को तो भी माफ कर दो, जुल्म के बदले में जुल्म नहीं। अगर अच्छी नहीं लग रही है ना तुम्हें तो तराश कर फेंक मत दो, माफ कर दो उसे, दरगुजर करो यार, अच्छी नहीं लगती है तो भी रखो, यहां तक नबी ने फरमाया जी। फल्लज़ीना आमनू बिही, तो जो लोग रूए ज़मीन पर ईमान ले आए, किस पर? अल्लाह के नबी की ज़ात पर ईमान ले आए, वअज़्ज़रूहु, और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत व तौक़ीर की, वनसरूहु, और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद की, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग फौज़ व फलाह वाले हैं, कामयाबी वाले हैं। नबी की बात आज सुन लिया, मोच को जल्दी से जाके कतरवा दिया और दाढ़ी को छोड़ दिया, कसम खुदा की वो ही ईमान वाला है और वही कामयाब। एक बात मालूम हुई तो एक पे अमल करेंगे, अगर दूसरी बात मालूम हो जाए तो फिर उस पर अमल करेंगे, तीसरी मालूम हो जाए उस पर अमल करेंगे। भाई हम तो उस पर ईमान लाए हैं, हम तो उस ज़ात को मानते हैं, हम खिलाफ वर्जी कर ही नहीं सकते। कितने उन्वान हैं, उतने उन्वान पर अगर हर उन्वान पर 1-1 घंटा बोला जाए तो देख लीजिए, अल्लाह के नबी पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना एक दूसरा हक है, अल्लाह के नबी की इताअत करना एक तीसरा हक है, नबी के सहाबा पर ईमान लाते हुए उनकी इज्जत व तौक़ीर करना चौथा हक है, अल्लाह के नबी जिनसे मोहब्बत करें उनसे मोहब्बत और जिनसे नफरत करें उनसे अदावत करना ये भी एक हक है, आले रसूल से मोहब्बत करना ये भी हक है। बहुत सारे हुकूक हैं और हर एक पर अगर 1-1 घंटा ही बोला जाए तो 15-20 घंटे की तकरीर है। ये बोलना हमको कितना है, 35 से 40 मिनट या बल्कि 35 मिनट, बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है, तो कितना बोल पाएंगे? चलिए, ईमान की बात इतनी समझ में आ गई कि हम रसूल को मानते हैं तो वो जो कहते हैं वो करके दिखाना होगा, तब साबित होगा कि हम मानते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ लिया था,
کہا ہے بارات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے گئے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی مکہ ہی میں. پیارے نبی مکے میں موجود ہیں. آج اگر ہم شادی کرتے تو سب سے پہلے اپنے اس آدمی کو تلاشتے ہیں جس سے سب سے زیادہ قربت، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ دوستی ہوتی ہے. یہ نہ کرتے. پہلا کارڈ کس کو دیتے؟ جو سب سے زیادہ قریبی ہے. تو صحابہ کے سب سے زیادہ چہیدے کون تھے؟ محمد رسول اللہ. ان سے زیادہ چہیدہ کوئی تھا ہی نہیں ان کا. عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی. دوسرے دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رنگ کیسا لگا ہوا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں نے کل شادی کر لی، نکاح کر لیا. کیا پتا چلا بھائی؟ اللہ کے نبی کو بتایا تک نہیں، دعوت بھی نہیں دیا، بارات بھی نہیں لے گئے. صحابہ تھے، کیسے شادی کرا؟ اللہ کے نبی کو دعوت نہیں شادی میں. اصل شادی تو یہی ہے کہ نبی نے اسی طرح کی شادی سکھایا ہی صحابہ، اور یہی ہے امتی کی شادی. اور اس کے آگے جو ہم کرتے ہیں وہ نبی کے فرمان کی مخالفت ہے، مذاق اڑانا ہے. کہتے ہیں ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہے کہ محمد رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے سے مت پکارو، ہے نا بھائی آیت؟ اللہ کے رسول کو دیوار کے پیچھے سے مت پکارو. صحابہ آتے تھے نا، بڑی قربت تھی، بڑا لگاؤ تھا اللہ کے نبی سے. دروازے پر سے پکارنا شروع کر دیا، دیوار کے پیچھے سے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے سردار ہیں. اللہ کے رسول کو وہی سے آواز دے رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زبان بند، اللہ کے رسول کی عزت کرو، ایک دم قریب آؤ تب دھیمے سے بات کرو. ادب سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی یہاں تو لوگوں کو اتنی محبت کہ سڑکوں پہ چلانا شروع کر دیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عید میلاد النبی کے بہانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے عزتی کہ جس کا نام وضو لے کر بولنا چاہیے، جس کا نام قریب آ کر بولنا چاہیے، جس کے نام کو چلانے سے رب العالمین نے قرآن میں منع کیا، اس کے نام کا شور گلیوں میں مچا رہے ہیں، سڑکوں پہ مچا رہے ہیں. اور وہ بھی ڈھول تاشے بجا بجا کر. شیخ نے کہا فلمی گانے سنا کر، اچھل کر کہ بڈھے کو بھی جلال آ گیا اور کود گیا ہجوم میں نوجوانوں کے ساتھ، اور اتنا کودا کہ لنگی زمین پر گر گئی. یہ عزت و توقیر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بدتمیزیوں کی ساری حدیں پار کر دیں اور کہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو رسول سے محبت ہے تو انگوٹھے کا کیا کام ہے بھائی؟ انگوٹھا تو آپ کا ہے، محبت رسول سے کرنی ہے کس انگوٹھے سے کرنی ہے؟ سب کام الٹا کا پلٹا ہے. تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا حق کیا ہے؟ ماننا. مان لیجئے تب دوسرا حق شروع ہوگا، اور نہیں مانیے گا تو دوسرا حق تیسرا حق کوئی حق نہیں آئے گا. پہلا حق ہے ماننا، مان لیجیے اچھے طریقے سے. اور وَعَزَّرُوهُ، عزت ادب. نام لے تو طریقے سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولے تو اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور اس کو سکھانے کی کوشش کریں غلط بولتے ہو. اس طریقے سے نہیں، ایسے اللہ کے رسول کی عزت. وَنَصَرُوهُ، اور اللہ کے رسول کی مدد. کیسے مدد کریں گے اللہ کے رسول؟ کبھی کیا ہم لوگ یاد ہے ایک کو مدد کہ ہم نے اللہ کے رسول کی مدد کی ہے؟ نہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. تم ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی. یہ جو بچے ہوں گے نا تو ہم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت تعداد پہ فخر کریں گے. ایک ایک آدمی کی 9 9 10 10 11 اولاد ہو تو ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کی اولاد پھیل کر کتنی ہو جائے گی. ہم فخر کریں گے اے میری امتی کے لوگوں، اس بارے میں تم لوگ ہوئے زمین پر میری مدد کرنا. یہ بھی تو نبی کی مدد ہے نا، زیادہ بچے پیدا کرنا. تو کیسے یاد آ گیا ہم دو ہمارے دو؟ کہاں سے آیا ہمارے بیچ میں یہ رجحان؟ کہاں سے آیا؟ ہم مدد کر رہے ہیں یا کہ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہ عزت کر رہے ہیں، نہ ایمان ہے، نہ عزت کر رہے ہیں، نہ ان کی مدد کر رہے ہیں.
اللہ کے رسول اگر کوئی بڑا مطالبہ کرتے تب تو ایک دم نہیں کرتے. یہ چھوٹا مطالبہ ہے بھائی, آپ نے شادی کی ہے سونے کے لیے, سکون پانے کے لیے پائیے نا. پھر اس میں مانے حمل گولیوں کا کیا کام ہے, کنڈوم کا کیا کام ہے نا. اجتناب اور پرہیز کا چکر کہاں سے آ گیا جی. ابھی بچہ چھوٹا ہے, ابھی نہیں جی, ایک کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں. یہ سب کہاں سے آیا؟ کیا مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل نہیں مان رہے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیے بھی, یعنی وہ جو کہیں اس کو کر گزریے. اللہ کے رسول کی عزت کیجیے, اور جو امور وہ بتلائے ہیں کرنے کے ان کو کر کے اللہ کے نبی کی مدد کیجیے. اللہ کے نبی کی ایک مدد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے مقام محمود کے لیے دعا کیجیے. یہ بھی اللہ کے رسول کی. اللہ کے نبی سے ایک صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مانگو, ہم سے کچھ مانگنا چاہو مانگو. کہا کہ بس یہی سوال ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں, ایک دم قریب کی جنت میں. کہا کہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگو. یہ نہیں کہا نا, بس یہ مانگنے کو کہا کہ ہم یہی مانگیں گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, تم میری مدد کرو, تم میری مدد کرو. کیسے؟ کثرت سجود سے, زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے فرض نفل نمازوں کا اہتمام کر کے میری مدد کرو. اگر تم میری مدد کرو گے تو تمہاری مدد سے یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کی مدد ہے. یہ سب اللہ کے رسول کے طریقے پر چل کر ان کا امتی بننا, یہ رسول کی مدد ہے. تو اس طریقے سے آج ہم اپنے دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں. آئیے ایک بہت باریک پوائنٹ میں بتلاتا ہوں. قرآن مقدس کی ایک اور آیت ہے, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ہم نے اس نبی کو بھیجا کس لیے ہے؟ تاکہ ان کے ذریعے سے سن کر تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. پہلے اللہ پر ایمان لے آؤ, پھر اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ, اور تب کیا کرو؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ, اور تب اللہ کے رسول کی بھرپور عزت کرو, بھرپور عزت کرو. پھر کیا کرو؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور تب اس کے بعد صبح و شام اللہ کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کرو. باریکی سمجھ میں آئی؟ سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا, دن رات اللہ کرنا, سبحان اللہ, تسبیح اللہ کی بیان کرنا. اسی بڑا کوئی کام ہے کیا؟ یہ ہو سکتا ہے ہماری نظر میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے, لیکن پروردگار عالم تو فرماتا ہے کہ اے لوگوں, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد یہ سب سے بڑا کام نہیں ہے کہ تم 5 وقت کی میرے لیے نماز پڑھو, صبح و شام میرا ذکر کرو, میری تسبیح میری پاکی بیان کرو, بلکہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا اور ضروری کام یہ ہے کہ تم لوگ جناب محمد رسول اللہ کی عزت کرو, تب اللہ کی پاکی صبح و شام بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے کو مقدم کیا. اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی, پہلے رسول کی عزت, تب میری پاکی بیان کرنے کا فائدہ ہوگا, ورنہ روزے نماز سب ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے قدر نہیں کی تو سب بیکار ہو جائے گا, سب بیکار ہو جائے گا. دیکھیے اللہ کے رسول اللہ وحدہ لا شریک جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ فرمائیں اور ہم گلچھرے اڑائیں, سارا پروگرام اپنی طبیعت سے انجام دیں, وہ سب کریں جو ہماری مرضی, جو ہمارا دل چاہے, اور وہ ایک بھی نہ کریں جو جناب محمد رسول اللہ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا مطالبہ کیا ہے لوگوں سے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری زندگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت سے تھے, عافیت سے تھے, سکون سے تھے, خیر کے ساتھ تھے, تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں بیان کی, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے
آخری چند ایام میں جب شدید مرض کے شکار ہوئے، بخار آپ کو اترتا نہیں تھا آپ کا، اللہ کے نبی نحیف اور کمزور ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں آنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری دن آیا جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی بے چینی کو دیکھ کر یہ اظہار فرما رہے تھے، واہ کر بابا، ہائے میرے ابو کی، ہائے میرے ابو کی پریشانی تکلیف، ایسی بے چینی اور اضطراب میں تھے کہ اللہ کے نبی کبھی اپنی چادر منہ پہ ڈال لیا کرتے تھے اور کبھی اپنی چادر بے چینی کی وجہ سے چہرہ انور سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ بے چینی کا، اضطراب کا یہ عالم تھا، اور اس کیفیت سے گزرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ نے جو آخری بات امت سے فرمائی تھی، وہ آخری بات یہی تھی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اب اس سے بڑا مطالبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخری جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو لوگوں نے سنی، وہ آخری جملہ یہی تھا کہ اے میرے ماننے والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، اے میری امتی کے مرد عورت سن لو، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 نماز، میں جا رہا ہوں میرے ساتھ نماز نہ غائب کر دینا، میں جا رہا ہوں میرے بعد نماز نہ چھوڑ دینا، میں جا رہا ہوں میرے بعد نماز سے غفلت نہ برت لینا، میں جا رہا ہوں میرے بعد نماز کو بے حیثیت چیز نہ سمجھ لینا۔ اور آخری بات جو فرمائی وہ عورتوں کے بارے میں اشارہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کوئی بات کہی تھی کیا؟ وما ملکت ایمانکم، نماز اور وہ عورت جو تمہارے نکاح میں، تمہاری ملکیت میں، یہی تو فرمایا۔ اب سمجھیے کیا کیا سمجھ سکتے ہیں جی؟ خالی اتنا ہی تھوڑے ہے کہ بیوی کا جو حق ہے وہ ادا کریں، یہی تھا مطلب؟ یہ تو پوری زندگی اللہ کے نبی نے کہا، سمجھایا، مگر اس کا ایک مطلب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے تم اپنے لیے دینی پروگرام کا انعقاد کرتے رہتے ہو، جس طرح سے تم اپنے بچوں کو دینی تربیت کرتے رہتے ہو، جس طریقے سے تم اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں بھیج کر دین کی تعلیم حاصل کرنے پر مکلف کرتے رہتے ہو، اسی طرح ان عورتوں کو بھی دین سے مت کاٹنا بلکہ دین سے جوڑنا، انہیں بھی دیندار بنا کے رکھنا۔ یہ بھی تو ایک حق ہوگا، یہ بھی تو ایک اشارہ ہے۔ مرد کچھ مسئلے تو جانتے ہیں، عورتیں بیچاری کچھ نہیں جانتی، اس لیے وزید ہو جاتی ہیں کہ نت پہننے کے بعد ہی مولوی صاحب کو ٹپنے دیں گے، اس سے پہلے نہیں، ہے نا؟ دین جانتی تو بارات ہی نہیں جاتی بھائی، بہت برا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، نبی آپ کہہ دیجئے، عورتوں سے کہہ دیجئے نگاہ نیچی کریں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے میرے نبی آپ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، نگاہ نیچی رکھیں۔ کب؟ جب جائز کام سے گھر سے باہر نکلیں اور مرد بھی ہوں آس پاس تو نگاہ نیچی رکھیں، جائز کام سے نکلیں تو، ناجائز پر نکلنا تو حرام ہے۔ وقرن فی بیوتکن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عورتوں اپنے گھر میں ٹک کر کے رہو، نکلنا نہیں، خبردار۔ جائز کام میں اگر نکلی تو بارات جائز کام ہے کہ ناجائز؟ ناجائز، عورتیں نکل گئی تو ناجائز کام میں نکلی، ناجائز کام میں نکل کر نگاہ اوپر ٹکر ٹکر، یہ کیا ہے؟ مخالفت نہیں، قرآن کی مخالفت، رب کے فرمان کی مخالفت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت۔ عورتیں نکل گئی بے پردہ، سج کر سنور کر، جوان بوڑھی میں کوئی فرق نہیں جی، آرٹیفیشل سجاوٹ کے ساتھ بوڑھی بھی جوان بن گئی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماں کون ہے بیٹی کون، پاؤڈر کے اندر چھپ گیا، چھریاں چھپ گئی، سب پہنچ گئی۔ قیمتی سے قیمتی لباس میں ہر عورت شادی میں دلہن نظر آتی ہے، ہر عورت شادی میں دلہن نظر آتی ہے، اسی طرح سوری، اس پر ترا کے مولوی صاحب قبول کے لیے چل گئے، پہنچ گئے مولانا بیچارے اس مجمع میں جہاں پردے نہیں تھے، اور شروع کیجئے کی آواز جب آئی، ٹھیک ہے شروع کیجئے، تو مولانا گھوم گئے ایک عورت کی طرف، اور جیسے ہی چاہا کہ ایجاب و قبول کے الفاظ
شروع کریں تو ایک صاحب نے گردن گھما دی، حضرت ادھر نہیں ادھر، یہ تو امی جان ہے، یہ امی جان ہے، وہ بھی دلہن ہی لگ رہی تھی، مولوی صاحب بیچارے پریشان کہ ان سے قبول کرائے کہ ان سے، اللہ کے نبی نے یہی سکھلایا تھا۔ تو سب سے پہلا حق یاد کیجیے، کم سے کم سب سے پہلا، اس کے بعد خود انشاءاللہ سارے حقوق کی تربیت آ جائے گی۔ ایمان، رسول کو مانیے، جیسے جو طریقہ سکھایا وہی طریقہ رائج کیجیے، جو تعلیم دی اسی تعلیم پر عمل کیجیے، یہ ہے ماننا، یہ ہے ماننا۔ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں قسم کھا لی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محمد رسول اللہ تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ اے نبی، جب تک کہ اے نبی، جب تک کہ اے نبی اپنے تمام جھگڑوں میں وہ لوگ آپ کو اپنا جج نہ مان لیں اور آپ کے فیصلے سے راضی نہ ہو جائیں، تب تک یہ تیرے رب کی قسم ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب بتلائیے، اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی قسم کھا کر۔ اب ہم جو اتنا لڑتے ہیں، اتنا جھگڑتے ہیں، اتنا تکرار ہے ہمارے درمیان، کیا اللہ کے نبی کا فیصلہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس؟ پڑوسی سے ہو گیا زمین کے بارے میں، نالی کے بارے میں، پانی کے بارے میں، نل کے بارے میں، جل کے بارے میں، پڑوسی سے ہو گیا، بھائی سے ہو گیا، یا کوئی اور بحث و تکرار ہو گئی، اب کن سے فیصلہ کرائیں گے بھائی؟ کوٹ جا کر ہم نے یہ ثابت کیا نبی کو نہیں مانتے، ان کے فیصلے کو نہیں مانتے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ جیسا کہ ایک روایت مشہور بھی ہے، حالانکہ وہ روایت دوسری مناسبت سے ہوگی، دوسری مناسبت سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، مگر وہ روایت اپنی جگہ صحیح ہے نا۔ ایک یہودی ایک مسلمان آپس میں لڑ گیا، جناب محمد رسول اللہ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہودی نے کہا کہ چلو محمد مصطفیٰ سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ مسلمان سوچتا تھا کہ یہ تو ہمارے نبی ہیں، ہماری طرفداری فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حق پر یہودی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جاؤ، مسلمان نے کیا کہا؟ نا ان کے فیصلے کو مانیں گے نہیں، یہ غلط فیصلہ ہو گیا نا، یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، چلو نا عمر کے پاس فیصلہ لیتے ہیں۔ عمر کا نام سن کے یہودی گھبرا گیا کہ باپ، وہ تو تلوار نکال کے کاٹ ہی لیں گے، ان کے پاس ہم نہیں جائیں گے بھائی، تمہارے نبی ہے نا، مان لو نا، کرنا نا، ہم تو عمر سے فیصلہ کرائیں گے۔ پہنچے، بیچارہ یہودی پیچھے پیچھے ہے، کانپ رہا ہے۔ حضرت عمر کو یہودی نے سب بات بتلا دی، عمر ہم تو محمد کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ کہتا ہے عمر سے فیصلہ لیں گے۔ وہ بیچارہ کانپ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ عمر گئے اندر، ننگی تلوار لے کر کے آئے، یہودی بیچارہ اور زیادہ کانپنے لگا کہ آج تو میں کام سے گیا، یہ کہاں لا کے پھنسا دیا۔ حضرت عمر نے اس منافق کی تو گردنیں اڑا دی، جس نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا، قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس سے اچھا تو یہودی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے پاس لے گیا تھا۔ جی، تو ہر معاملے میں ہم فیصلہ مولانا کو بلا کے نا، قاضی صاحب کو بلا کے نہ کرائیں گے کہ کورٹ میں، عدالتوں میں کسے نہیں۔ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جھگڑوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتے ہیں، اور قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے جھگڑے عدالتوں میں چلے جائیں، ہمارے جھگڑے کورٹ کچہریوں میں چلے جائیں، ہمارے جھگڑوں کو غیر مسلم حل کریں، جبکہ ہمارے تمام جھگڑوں کا فیصلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ بھائی مانیے، اب ماننے کی باری آئی تو پسینہ نکل رہا ہے جی۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب ان کے حکم پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ نام آیا تو جھوم گئے، اور جب عمل کرنے کی باری آئی تو گھوم گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو ہم سارے مسلمانوں کا معاشرے میں لگ بھگ یہی حال ہے
کہ نام محمد سے بڑی الفت ہے، بہت پریم ہے، مگر سنت مصطفیٰ سے محبت ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دم سنت کے برعکس چلے جا رہے ہیں۔ نماز کا اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ وقت پر ہی انشاءاللہ اذان ہو اور جماعت ہو، اور بھی لوگ مصروف ہوں گے اور سب کو اپنی اپنی ضرورت سے کہیں نہ کہیں نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو حسن عمل کی اور خاص طور سے اللہ کے رسول کو ماننے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔